اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید۔ بڑا اہم پیغام ہے ذکر قلب کرنے والوں کے لیے، بڑا اہم پیغام ہے۔ پیغام کس کا؟ حضور غوث پاک کا، ذکر قلبی کرنے والوں کے لیے۔ غوث پاک کا پیغام ہے ذکر لطائف کرنے والوں کے لیے۔ غوث پاک کا پیغام ہے امام مہدی علیہ السلام کا انتظار کرنے والوں کے لیے۔ غوث پاک کا پیغام ہے روحانیت پر عمل کرنے والوں کے لیے، جو روحانیت اور روحانی مشن کا جو پرچار کرتے ہیں، اس کے لیے پیران پیر حضور غوث پاک کا بڑا اہم پیغام ہے۔ اور یہ جو پیغام ہے ذکر قلبی کرنے والوں کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ اور غوث پاک کا آپس میں مکالمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے القاء کے ذریعے غوث پاک سے کلام کیا۔ آپ نے رسالہ غوث اعظم تحریر فرمایا، 360 سوالات ہیں، گفتگو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اس میں خاص طور پر ان کے لیے پیغام ہے جو ذکر قلبی، ذکر اللہ، ذکر لطائف اور روحانیت پر عمل کرنے والے اور اس کا پرچار کرنے والے لوگ ہیں۔ ان کے لیے غوث پاک کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اب اللہ فرما رہے ہیں کیا؟ جو ذاکر قلبی ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ مشاہدے کے سمندروں میں سے ایک سمندر ہے۔ پھر بعد میں بتاتا ہوں مجاہدہ ہے کیا۔ ان کے لیے یہ کام انتہائی ضروری ہے، ذکر قلب کرنے والوں کے لیے، ذکر قلبی کرنے والوں کے لیے، ذکر لطائف کرنے والوں کے لیے، امام مہدی کا انتظار کرنے والوں کے لیے، روحانی مشن کا پرچار کرنے والوں کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ مجاہدہ کریں۔ اور مشاہدہ کیا ہوتا ہے؟ مشاہدہ ہوتا ہے رب کا دیدار کرنا، یعنی رب کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، رب کی ذات کو پانا چاہتے ہیں، تو ساتھ میں مجاہدہ کرنا ضروری ہے۔ مشاہدہ کے جو سمندر ہیں، مشاہدے کے سمندروں میں سے ایک سمندر کیا ہے؟ مجاہدہ۔ اور واقفیت رکھنے والے اس کی مچھلیاں ہیں، یعنی جو واقف ہے مجاہدے کی اہمیت سے۔ جس طرح مچھلی سمندر میں رہتی ہے، سمندر سے باہر مر جاتی ہے، مچھلی کو مودت ہے کس کے ساتھ؟ سمندر کے ساتھ۔ اسی طرح جو ذاکر قلبی ہیں، جو ذکر لطائف کرنے والے ہیں، جو روحانیت کو ماننے والے ہیں، اس کا پرچار کرنے والے ہیں، امام مہدی کا انتظار کرنے والے ہیں، ان لوگوں کے لیے مجاہدہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر ان لوگوں نے مجاہدہ نہ کیا تو پھر خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ کیا؟ خطرے کی گھنٹی بج گئی اگر انہوں نے مجاہدہ نہ کیا۔ ان لوگوں کے لیے مجاہدہ انتہائی ضروری ہے۔ پر جس نے بھی بحر مشاہدہ میں داخل ہونے کا ارادہ کیا، جس نے ذات تک پہنچنے کا ارادہ کیا، جس نے ذات کا دیدار کرنے کا ارادہ کیا، اسے لازم ہے مجاہدہ اختیار کرے۔ جو ذاکر قلبی ہیں ان کی منزلیں رب کی طرف رواں ہیں، جو لطائف کو زندہ کرنے والے ہیں، لطائف کے ذکر کرنے والے لوگ ہیں، یہ لوگ رب کی طرف رواں ہیں، اور ان کے لیے مجاہدہ انتہائی ضروری ہے۔ کیونکہ مجاہدہ بیج ہے مشاہدے کا۔ جب تک اس ذکر کے ساتھ مجاہدہ نہیں ہوگا، اس وقت تک اپنی منزل کو نہیں پا سکے گا۔ آگے کیا فرمایا؟ طالبوں کے لیے، یعنی جو رب کے طالب ہیں، امام کے طالب ہیں، آخری دور کے طالب ہیں، جو ذکر کر رہے ہیں، ذکر قلبی، ذکر اللہ جو کر رہے ہیں، طالبوں کے لیے مجاہدہ اس طرح ضروری ہے جس طرح ان کے لیے میری ذات ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس طرح میری ذات ضروری ہے نا، اور اس کے تگ و دو کر رہے ہیں، اسی طرح مجاہدہ بھی ضروری ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اب ہم سمجھتے ہیں کہ مجاہدہ ہے کیا۔ مجاہدہ کیا ہے؟ مجاہدہ ہے صحیح کرنا، کوشش کرنا، نفس کشی کرنا۔ نفس کشی کرنا کیا ہے؟ جہاد اکبر ہے، یعنی اپنی خواہش کے خلاف جانا اور اس خواہش کو اندر سے دبا دینا، جہاد اکبر ہے۔ جو لوگ ذکر قلبی کرتے ہیں، ذکر لطائف کرتے ہیں، امام کا انتظار کرتے ہیں،
اگر ان کے دل میں یہ خیال ہے ذکر قلبی کرنے کے بعد میں ولی اللہ بن جاؤں گا، ذکر قلبی کرنے کے بعد میں کلندر بن جاؤں گا، ذکر قلبی لطائف کو زندہ کرنے کے بعد میں امام مہدی کے 313 کے لشکر میں شامل ہو جاؤں گا، یا ان کے دل میں یہ خیال ہے کہ ہم امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے تو ہمارے ہاتھ میں ڈنڈے ہوں گے، یعنی ہمارے ہاتھ میں پاور ہوگی، ہمارے ہاتھ میں حکمرانی ہوگی، ہم وزیر ہوں گے، ہم مشیر ہوں گے، ہمارا دنیا پہ غلبہ ہوگا، حکومت ہماری ہوگی، ہم منسٹر ہوں گے، یا امام کی ذات کے ساتھ مل جائیں تو ہمیں یہ عنایات حاصل ہوں گی۔ اگر ہم کسی ولی کے ساتھ مل جائیں تو ہمارے یہ مسائل ختم ہو جائیں گے، وہ دم کریں گے مسائل ختم ہو جائیں گے، یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ان کے لیے اشد ضروری ہے مجاہدہ کریں، کیونکہ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے حضور غوث پاک سے فرمایا جو میرے تک پہنچنے کا ارادہ کرتا ہے وہ میرے سوا ہر چیز کو چھوڑ دے، اور جو بندہ ذات کے علاوہ صفات میں گم ہے یعنی صفات کا طلبگار ہے، اس کے لیے مجاہدہ انتہائی ضروری ہے۔ اب مجاہدہ کرنا کیسے اور کس طرح کرنا ہے؟ یعنی کہ تنہائی میں بیٹھیں اور اپنے آپ کو چیک کریں، سوال کریں اپنی ذات کے ساتھ، تم ذکر کرتے ہو یا مشن کا کام کرتے ہو، روحانی مشن کا پرچار کرتے ہو، لطائف کی محفل کرتے ہو، ذکر کی محفل کرتے ہو، ذکر قلب کرتے ہو، ذکر قلب کا پرچار کرتے ہو، میلاد مصطفیٰ کرتے ہو، میلاد مصطفیٰ کا پرچار کرتے ہو، غوث پاک کی 11ویں کا پرچار کرتے ہو، ان کے فیض کو عام کرتے ہو، چاہتے کیا ہو؟ مرشد سے کیا چاہتے ہو؟ اللہ سے کیا چاہتے ہو؟ اگر جواب ذات کے علاوہ کوئی اور آتا ہے، جو میں بیان کر چکا ہوں کہ حکومتوں کا، دوسری کا، بینیفٹس کا، دوسرے قسم کے، یعنی ذات کے علاوہ کسی قسم کا بھی خیال اگر آتا ہے، پھر ہمیں مجاہدے کی انتہائی ضرورت ہے، کیونکہ جو ذات کے علاوہ کسی اور چیز کی طلب کرتے ہیں نا، مرشد سے، اللہ سے، تو وہ بعد میں وہی خواہش ان کو لے ڈوبتی ہے، اور اسی خواہش کی وجہ سے شیطان اس خواہش کا استعمال کرتا ہے اور انسان کو خراب کرتا ہے۔ اس وجہ سے اس ذات کے علاوہ کسی اور کا دل میں خیال نہیں لانا۔ اگر کوئی اور خیال آتا ہے کہ میں وزیر بننا چاہتا ہوں، مشیر بننا چاہتا ہوں اس روحانیت میں آ کے، یا امام مہدی علیہ السلام جب آئیں تو میری حکمرانی، سرپرستی، میری سپرویژن ہو، تو میں لیڈر ہوں، میں لیڈر بننا چاہتا، اس قسم کی اگر خیالات ہیں بندے کے اندر تو تصور کرے رب کا نام اللہ لکھا ہوا ہے دل کے اوپر، اور اپنے مرشد کو پکارے کہ میری امداد کریں، اور ماں سوائے اللہ کے میرے دل میں کوئی چیز نہ رہے، ماں سوائے آپ کی ذات کے، مرشد کے، حضور کے اور اللہ کی ذات کے سوا کوئی چیز میرے دل میں نہ رہے، مرشد سے امداد مانگے اور اس خواہش کے خلاف جنگ کرے۔ یہ مجاہدہ ہے، اسی مجاہدے کو جہاد اکبر کہا گیا ہے۔ یعنی اتنا کثرت سے کرنا، کیونکہ مجاہدہ کیوں ضروری ہے؟ مجاہدہ خالص کر دیتا ہے ذاکر قلبی کو، ذکر قلب کرنے والوں کو اللہ کے لیے، مرشد کے لیے، ذات کے لیے خالص کر دیتا ہے، ذاتی دیدار کے لیے خالص کر دیتا ہے۔ اگر مجاہدہ نہیں کیا نا، اور رب کے رستے پہ تو چل پڑے، لیکن تھوڑی سی کوئی چیزیں دیکھی، مشاہدات دوسرے ہوئے یا دوسری چیزیں دیکھی، تو انسان کا ذہن اور نیت ڈائیورٹ ہو جاتی ہے، کسی اور طرف چلی جاتی ہے، اور پھر جب نیت کسی اور طرف چلی جاتی ہے تو پھر اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس کے اندر بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، شیطان اس خواہش کا استعمال کرتا ہے۔ تو میں تمام ذکر قلب کرنے والوں کو، ذکر قلبی کرنے والوں کو، امام مہدی کا انتظار کرنے والوں کو دعوت دیتا ہوں کہ مجاہدہ کیا کریں، کم سے کم 5 منٹ بیٹھیں تنہائی میں، تصور کریں کہ میں جو اتنا کام کر رہا ہوں، ورک کر رہا ہوں، چاہتا کیا ہوں؟ حکومت چاہتا ہوں، دولت چاہتا ہوں، سرداری چاہتا ہوں، کیا چاہتا ہوں؟ اگر ذات کے سوا اگر یہ چیزیں اگر ہیں اس کے دل میں، تو تصور اس میں اللہ ذات کا کرے اور مرشد کو پکارے، جس کی طاقت اس میں اللہ ذات اور مرشد کے تصور کی طاقت وہ تمام چیزوں کو دل سے نکال دے گی۔ پھر آپ کے دل میں ما سوائے اللہ، اس کے رسول اور مرشد کے کوئی دل میں نہیں رہے گا۔ جب یہ کیفیت پیدا ہو گئی،
اللہ اس کا رسول اور مرشد دور ہی نہیں ہے، پھر دیدار ہی دیدار ہے، پھر ذات ہی ذات ہے۔ اس چیز کو پانے کے لیے ذکر قلب بھی کثرت سے کریں اور ساتھ میں مجاہدہ بھی کریں۔ یہ پیران پیر حضور غوث پاک کا پیغام ہے جو کہ اللہ نے ان سے فرمایا ان لوگوں کے لیے جو حق کے متلاشی ہیں، کیونکہ اپنے آپ کو ہر وقت پرکھنا بھی انتہائی ضروری ہے تاکہ کسی قسم کی گرد پڑ کے ملاوٹ نہ ہو جائے۔ اپنے آپ کو اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور مرشد کی خالص ہونے کے لیے ذکر قلب کے ساتھ، لطائف کے ساتھ مجاہدہ کریں، تنہائیوں میں آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب رکھیں، دھڑکنے محسوس کریں اور ساتھ میں پڑھتے بھی رہیں اللہ اللہ اللہ۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الله